بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات گرامی، اہل اردو کی جانب سے اردو زبان و ادب کے شیدائیوں کے لیے آج محترم المقام حافظ محمد اطہر حسین قاسمی بستوی کی رہائش گاہ پر ایک عظیم الشان مشاعرہ بعنوان ایک شام ڈاکٹر عرشی بستوی کا نام منعقد کیا گیا۔ یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ کسی کے بھی نیک کام کو، چاہے وہ شاعر ہو یا ادیب ہو، اس کو قبول کیا جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، تاکہ دنیا کے اندر خیر کے کاموں میں، فلاح کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، ادب کے کاموں میں لوگ ایک دوسرے کا تعاون کریں، اور ایک دوسرے سے تعاون کرنے کے نتیجے میں جو ایک خوشگوار فضا قائم ہوگی، جو ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام کا جذبہ پیدا ہوگا، جو محبت پیدا ہوگی، اس سے نہ صرف یہ کہ ہماری زندگی خوشگوار ہوگی، بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی ایک پیغام جائے گا کہ اگر اس دنیا کے اندر زندگی گزارنا ہے تو اس کا سب سے بہتر اور سب سے احسن طریقہ یہ ہے کہ بڑوں کا احترام کیا جائے، چھوٹوں پر شفقت کی جائے، اور ہر ایک کو اس کے مراتب کے لحاظ سے ہر ایک کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ دراصل یہ ہمارے اردو مشاعرے، یہ ہمارے کبھی سمیلن، یہ ہماری ادبی نشستیں یا اس طرح کے جو بھی پروگرام ہوتے ہیں، ان کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ادب کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں محبت کا بیج بویا جائے، جو فاصلے ہمارے درمیان کسی وجہ سے پیدا ہو گئے ہیں، جو غلط فہمیاں ہو گئی ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے، اور ایک ایسی خوشگوار فضا قائم کی جائے کہ ہم ایک گلدستہ کی طرح سے اس دنیا کے اندر زندگی گزار سکیں۔ لائق مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اس طرح کا پروگرام منعقد کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اور لائق احترام ہیں وہ لوگ جو عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے بقول جلال سامانی کے نباز زمانہ ہیں، یہ کام ہمارا ہے جذبات کو پگھلا کر شمشیر بنا دینا۔ تو یہ جذبات کو پگھلاتے بھی ہیں، یہ زخموں کو دکھلاتے بھی ہیں، مگر زخموں کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ اس پر مرہم رکھنے کا بھی کام کرتے ہیں۔ چونکہ حضرات گرامی یہ وقت ہو چکا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں بہت زیادہ وقت نہیں ہوتا، اور پروگرام جب ایک مرتبہ درمیان میں روک دیا جاتا ہے تو پھر پروگرام کی نوعیت مختلف ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس پروگرام کو جب شروع کیا جائے تو اس کو اس وقت تک چلایا جائے جب تک کہ صدر محترم اپنا کلام نہ پڑھ لیں، بعدہ اسی جگہ عشاء کی نماز ادا کی جائے گی، اگرچہ کچھ تاخیر سے ہی صحیح۔ تو حضرات گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ پروگرام ادارہ دائرہ ادب گورکھپور کی جانب سے منعقد کیا گیا، ایک عظیم الشان مشاعرہ بعنوان ایک شام ڈاکٹر عرشی بستوی صاحب کے نام۔ میں یہ عرض کر دوں کہ دائرہ ادب گورکھپور، جس کا قیام اکتوبر 1949 میں عمل میں آیا، 73 سالوں سے یہ ادارہ اردو زبان و ادب کی بے لوث خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ جناب مسلم انصاری اس ادارے کے بانی اور پہلے ناظم اعلیٰ تھے، جناب چودھری امیر الدین صاحب اس کے پہلے صدر تھے، الحاج اصطفیٰ حسین انصاری صاحب سابق وزیر صنعت اس کے پہلے سرپرست اعلیٰ تھے، اور یہی واحد تنظیم ہے دائرہ ادب گورکھپور جس کے اندر کبھی فراق اور مجنوں نے بھی مہمان کے طور پر اپنا کلام پیش کیا تھا۔ اور یہ ادارہ 1949 سے لے کر اب تک اگر قائم ہے تو اس میں جہاں ادارے کے ذمہ داروں کی کوششیں و کاوشیں ہیں، وہی اہل اردو کی، اہل ادب کی، ادب نواز لوگوں کی، ادب پرور لوگوں کا بھی اتنا ہی رول ہے، جنہوں نے دام دل میں قدم سخن تعاون کر کے اس ادارے کو 73 سال کی زندگی عطا فرمائی۔
حضرات گرامی، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ جو دستور ہے اس دستور کے مطابق آج کے پروگرام کا آغاز کیا جائے۔ میں شعراء کرام میں سے گزارش کروں گا ان لوگوں کو جو ذمہ دار ہیں، جناب محمد انور ضیاء صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جناب ڈاکٹر عرشی بستوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں تاکہ پروگرام کا باقاعدہ اور باضابطہ آغاز کیا جا سکے۔ جناب محمد انور ضیاء صاحب جو کہنا مشق شاعر ہی نہیں، ایک ہر دل عزیز شخصیت بھی ہیں اور ہمارے سرپرست بھی ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں، تشریف فرما ہیں اور ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ جناب ڈاکٹر عرشی بستوی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور عرشی بستوی صاحب نے جب سے ہوش سنبھالا اس زمانے سے لے کر آج تک اردو زبان و ادب کی خدمت کر رہے ہیں، بے لوث خادم ہیں اردو زبان و ادب کے، اور آپ نے اپنی پوری زندگی اردو زبان و ادب کے لیے وقف کر دی ہے۔ میں گزارش کروں گا جناب سمیع بہواروی صاحب سے کہ آپ کی اردو دوستی کا یہ عالم ہے کہ 200 کلومیٹر کا سفر آپ بائک سے طے کر اس پروگرام کے لیے آئے ہیں، قابل مبارکباد ہیں۔ یہ ایک جنون ہے جو ایک اردو زبان و ادب سے لگاؤ کی ایک بیان اور واضح دلیل ہے کہ اتنی دور سے یہ آپ تشریف لائیں۔ ہمارے اور بھی جو مہمانان خصوصی ہیں، جناب ڈاکٹر امتیاز سمر صاحب اور جناب، میں چاہتا نہیں ہوں کہ لوگ میرے پیچھے رہیں، اس لیے کہ معاملہ عرش کا بھی تو ہے۔ تو حضرات گرامی، ڈاکٹر عرشی بستوی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور کتنی مدت سے وہ شعر و ادب کی خدمت کر رہے ہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن جس قدر اور جس بے لوث انداز میں یہ اردو زبان و ادب کی خدمت کر رہے ہیں اس کی مثال ملنا کم ہے، اور اسی لیے ادارے نے یہ فیصلہ کیا، اور جناب حافظ محمد اطہر صاحب قاسمی نے یہ فیصلہ کیا کہ اردو ادب اس وقت تک فروغ نہیں پا سکتا جب تک کہ آپ شعراء اور ادبا کی حوصلہ افزائی نہ کریں، ان کی پذیرائی نہ کریں۔ جب حوصلہ ملتا ہے تو کام کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، بیدار ہوتا ہے، اور نئے لوگوں کو بھی یہ ایک حوصلہ ملتا ہے، ایک توانائی ملتی ہے کام کرنے کی۔ تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں اپنے مہمانان خصوصی کا اور آپ تمامی حضرات کا۔ ہمارے درمیان سینئر صحافی جناب کامل خان صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ الحاج زین الدین صاحب جو اس ادارے کے خازن ہیں وہ بھی تشریف فرما ہے، الحاج حافظ ذاکر علی صاحب تشریف فرما ہے، اور ایک بہترین شخصیت جو سیاسی کارکن بھی کہہ سکتے ہیں، سماجی کارکن بھی کہہ سکتے ہیں، جناب عاصم خان صاحب یہاں تشریف فرما ہے۔ میں آپ تمامی حضرات کا استقبال کرتا ہوں اور چاہتا یہ ہوں کہ ایک جو دستور ہوتا ہے پروگرام کا کہ پروگرام کے لیے اپنا ایک صدر چن لیا جاتا ہے، اگرچہ یہ بات پہلے سے طے ہے، بینر میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، مگر پھر بھی دستوری طور پر میں آج کے اس پروگرام کی صدارت کے لیے محترم المقام عالی جناب محمد انور ضیاء صاحب کا نام نامی پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کی تائید فرمائیں گے۔